میرے نبی کی زندگی، میرے نبی کا اسلام کا دوسرا جز ہے وہ آپس کی زندگی، وہ آپس کی زندگی۔ یہ بہت بڑا اسلام ہے، بہت لمبا اسلام ہے۔ اس اسلام میں زندہ ہو کے چلنے والا عبادت گزاروں سے بہت آگے ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا ان العبد لیدرک درجۃ القائم باللیل والصائم بالنہار بحسن خلقہ۔ ایک آدمی ساری رات پوری زندگی تہجد میں سوئے نہیں، عشاء سے فجر تک، اور ساری زندگی روزہ نہ چھوڑے سوائے عید کے 2 دن کے، ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی راتوں کو اٹھ کے نفل پڑھے، اور ایک آدمی کھاتا پیتا ہنستا کھیلتا زندگی گزار گیا لیکن اپنے اخلاق اچھے بنا گیا، تو میرا نبی کا فرمان ہے اچھے اخلاق والا اس سے بھی آگے چلا جائے گا۔ حضرت عمر کا قول یاد آیا بڑے زمانے کے بعد، ایھا الناس لا تغرنکم طنطنة الرجل باللیل فی صلاته انما الرجل الذي ادى الامانة اذا اؤتمن ومن سلم المسلمون من لسانه ويده۔ عمر جیسی ہستی فرماتے ہیں لوگوں، کسی کو تہجد میں نماز میں زور زور سے روتا دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا آدمی ہے۔ سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ دوسرا پہلو اب بتا رہا ہوں، اخلاق کا پہلو، محبت کا پہلو۔ میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ، کہا جی نماز، نہیں۔ جہاد، فرمایا نہیں۔ روزہ، فرمایا نہیں۔ حج، فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ ہے پھر کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے لیے محبت کرنا، الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض۔ میرے بھائیو، میرے نبی کے اسلام کا دوسرا حصہ زندہ ہوگا تو دنیا میں اسلام پھیلے گا، ساتھ دعوت چلے گی۔ جب تک یہ معاشرت کا اسلام زندہ نہیں ہوتا، نماز مسجد میں، روزہ اندر کی چیز، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام، حج زندگی میں 1 دفعہ، انسانیت پر جو چیز اثر انداز ہوگی وہ میرے آپ کے اخلاق، میرے آپ کی محبت، میرا آپ کا درگزر، رشتوں کی عزت، قوم کی عزت، انسان کی عزت، بطور انسان عزت۔ میرے نبی کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، میری ایک عظیم الشان سنت ہے۔ یہ لفظ میرے نبی نے کہیں نہیں بولا سوائے یہاں، کہیں بولا ہو تو میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں، جتنا مجھے یاد ہے اس میں نہیں مجھے نہیں یاد پڑتا کسی اور جگہ کہا ہو۔ پوری نفی نہیں کر رہا ہوں، اپنا جو پڑھا اس کی نفی کر رہا ہوں کہ میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، جو اس سنت سے پیار کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ تمہیں پتہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ پوری زندگی اس دل میں کسی سے نفرت نہ پالنا، کسی سے بغض نہ پالنا، کسی سے کھوٹ نہ پالنا، کسی کے ساتھ اپنے دل میں کوئی غلط جذبہ نہ پیدا کرنا۔ یہ میری عظیم الشان سنت ہے، اس پہ عمل کرو گے تو جنت میں میرے ساتھ چلے جاؤ گے۔ میرے بھائیو، میرے نبی کا وہ اسلام جو آج یتیم ہو گیا ہے، نہ مدرسوں میں بیان ہوتا ہے، نہ وہ خانقاہوں میں بیان ہوتا ہے، نہ وہ تبلیغ میں بیان ہوتا ہے، وہ میرے نبی کی سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، نہ علماء اس مضمون کو اٹھاتے ہیں۔ یہی تو بہار ہے حسن اخلاق۔ حسن کا لفظ صرف میرے نبی نے اخلاق کے ساتھ جوڑا۔ نماز کے ساتھ حسن کا لفظ نہیں آتا، روزے کے ساتھ نہیں آتا، حج کے ساتھ نہیں آتا۔ حسن کا لفظ صرف اخلاق کے ساتھ آتا ہے کہ جس کے اخلاق خوبصورت ہوں گے وہ پورے معاشرے میں سب سے عظیم انسان بن جائے، سب سے اعلیٰ انسان بن جائے۔ پھر جہاں رشتہ ہے وہاں اخلاق کی قدر اور بڑھ جاتی ہے۔ میرے نبی نے کہا کاش میری ماں ہوتی، میں ان کی ایسی خدمت کر، میرے ماں باپ ہوتے، پھر کہا ایک ہی ہوتا، پھر ماں کا اشارہ کیا، جو کہ ماں کو دیکھا ہے باپ کو دیکھا نہیں۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا، لبیک ماں جی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ میرے نبی کو پیغام ملا
یا رسول اللہ میرے خامند فوت ہو رہے ہیں. صحابی علقمہ کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. آپ پریشان ہو کر بھاگے, اس کے گھر گئے. آپ نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو. پڑھانے والا میرا نبی, پڑھنے والا صحابی, اور کہتے ہیں جی پڑھا نہیں جا رہا. پڑھا, میری بات سننا, بہت سے نوجوان بیٹھے ہوئے. کہا جی پڑھا نہیں جا رہا. صحابی, پڑھانے والا اللہ کا رسول, کہا جی پڑھا نہیں جا رہا. آپ نے کہا, آپ نے فوراً کہا اس کے ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے. ہم نے کہا اسے بلاؤ, جلدی بلاؤ. ماں آ گئی. کہا ام علقمہ تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے؟ کہا جی میں ناراض ہوں, میں ناراض ہوں. آپ نے فرمایا کیا ناراضگی ہے؟ دھیان سے سننا, کیا ناراضگی ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا بہت نیک ہے, راتوں کو تہجد پڑھتا ہے, دن میں روزہ رکھتا ہے, قرآن بہت پڑھتا ہے, لیکن مجھ سے جب بولتا ہے تو بدتمیز ہو کے بولتا, سخت ہو کے بولتا, اتنا سخت بولتا ہے کہ میرا دل توڑ دیا ہے. جب تم پشتوں میں کہتے ہو خفا ہو, خفا, میں اس سے خفا ہوں. نافرمانی کیا ہے؟ زبان کا بول سخت ہے. زبان کا بول سخت ہونے پر کلمہ رک گیا صحابی کا. جو ماں کو گالیاں دے رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ جو باپ کے گریبان پکڑ رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ میرے نبی نے کہا معاف کرتی ہو؟ کہا نہیں میں نہیں کرتی. اور ماں کو نہیں پتا کہ یہ موت کی حالت میں ہے, وہ تو دوسرے گھر سے آ رہی. معاف کرتی ہو؟ کہا میں نہیں کرتی. آپ نے کہا میں آگ لگاؤں سفارش کرو گی؟ کہاں جی میں اتنی مجھے طاقت نہیں کہ اب میرے بیٹے کو آگ لگے میں سفارش نہ کروں. کہا اگر تو نے معاف نہ کیا, یہ مر رہا ہے تو اللہ کی آگ میں جا کے جلے گا. اب کیا کہتی ہے؟ کہ جی میں معاف کرتی ہوں, میں معاف کرتی ہوں. تو آپ نے کہا کہو لا الہ الا اللہ. تو ان کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی. صحابی, میرے نبی نے ان کا جنازہ پڑھایا, ان کے دفن میں شریک ہوئے, ان کی قبر پہ مٹی ڈالی, پھر وہاں کھڑے ہو کے فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے. نوجوان بیٹھے ہو, میرے نبی کا دین خوبصورت طریقہ, انعامت, سرسبز و شاداب, خدا, روشن, صراط, چوڑا. کیا خوبصورت قرآن اشارے دیتا ہے. ماں باپ کو عزت دو, دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ. موسیٰ علیہ السلام, یا اللہ میرا جنت میں ساتھی کون ہے؟ اللہ نے کہا قصائی. قصائی قصائی کہتے ہیں پٹھان میں, قصاب, فلاں قصاب. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ میں تو کلیم, تو قصاب میرا ساتھی کیسے ہو گیا؟ وہ چلے گئے اس کو دیکھنے بازار میں, تو ایک قصائی بیٹھا ہوا چوکڑی مار کے گوشت کاٹ رہا ہے, بیچ رہا ہے. دیکھتے رہے, نہ تسبیح ہاتھ میں ہے, نہ کوئی تلاوت ہے, نہ کوئی یہ کیسے کرے, تو خالی گوشت بیچ رہا ہے. جب اس کا گوشت بک گیا تو اس نے ایک ٹکڑا تھیلے میں ڈال کے چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام بھی چل پڑے. وہاں جا کے دیکھا تو ایک چھوٹا سا گھر تھا, اس نے جا کے گوشت کو کاٹ کے ہانڈی چڑھا دی اور آٹا گوندنے بیٹھ گیا. آٹا گوند کے رکھا جیسے آپ لوگ خمیر کرتے ہو, اس کو خمیر ہونے دی. پھر سالن تیار کیا, پھر روٹی تیار کی, پھر تھالی میں ڈالی, اور ایک بڑھیا ایسے پڑی جیسے, تو اس کو جا کے ہلایا, اٹھو اٹھو اٹھو, اٹھ کے بیٹھی, تو اس کو ہاتھ کا سہارا دے کے روٹی کھلاتا رہا. اس نے پھر یوں کیا کہ میری بات, اس نے کا منہ صاف کیا, اس کو لیٹانے لگا تو کچھ دعا دینے لگی, کچھ بولنے لگی. موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے, ان کو سمجھ میں نہیں آیا. جب وہ لیٹ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بھائی یہ کون ہے؟ کہا یہ میری ماں ہے, میں جب صبح جاتا ہوں کام پہ اس کو کھلا پلا کے جاتا ہوں, جب واپس آتا ہوں تو پہلے اس کو کھانا کھلاتا ہوں, اب اس کے بعد میں اپنے بچوں کے پاس جاؤں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کچھ کہہ رہی تھی, کیا کہہ رہی تھی؟ ماں کی دعائیں کہاں لے جاتی ہیں. کہا جی یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا جی ماں جو ہوئی, ماں جو ہوئی, جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں یہ کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا. میں کیا موسیٰ, کیا کدھر کفاب کدھر موسیٰ. ماں کی دعا یوں اوپر اڑا کے لے جاتی ہے. ایسے پھر ماں کا رونا بھی اسفل سافلین میں لے جاتا ہے, باپ کے آنسو اسفل سافلین میں لے جاتے ہیں. میرے نبی کے اخلاق,
ماں کا حق پہچانو، باپ کا حق پہچانو۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا باپ میرے پیسے خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہی نہیں۔ ہم نے کہا اچھا بلاؤ۔ جب اس کے باپ کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت لگائی تو اس کو بڑا دکھ ہوا، تو اس نے دل ہی دل میں کچھ شعر کہے، عرب کی شاعری تھی۔ جب وہ مسجد میں آیا تو جبریل پہلے آ گئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے کہو کہ پہلے وہ شعر سنا جو تیری زبان پہ تو نہیں آئے پر اللہ نے عرشوں پہ سنے ہیں۔ تو آپ نے کہا ہاں بھائی تیرا کیس بھی سنتے ہیں پر پہلے وہ شعر سنا۔ کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کا رسول، اللہ کی قسم میرے دکھ کی میرے پاس الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں، میرے دکھی دل کی چند فریادیں تھیں جو میری زبان پہ نہیں آئیں، میرے خیالات میں آ کے گم ہو گئیں، آپ کے رب نے اس کو بھی سن لیا۔ اس نے اپنے بیٹے کا گلہ کیا، غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل وإذا ضاقتك بالسقم لم أبد لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المتروك دونك بالذي تركت به دوني فعيني تحمل تخاف الرضا نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم تر حق أبوتي فعلت كما الجابر المجابر يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل۔ میرے نبی کی ہچکی لگ گئی روتے روتے۔ ہاں میرے بیٹے جب تو پیدا ہوا تھا نا تو پھر ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، پھر ہم تیرے لیے جیتے تھے۔ کتنے تمہارے بزرگ کراچی تک کے کھائے، کسی نے پشاور تک کے کھائے، کہ لاہور، یہاں تو ملتا کچھ نہیں ہے، کوئی لاہور تک کے کھا رہا ہے، کوئی دبئی تک کے کھا رہا ہے کہ میرے بچوں کی روٹی، میرے بچوں کا گھر بن جائے، میرے بچوں کی شادیاں ہو جائیں۔ تو وہ صحابی کہہ رہے ہیں میرے بیٹے جب تو پیدا ہوا تو میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، تیرے لیے جینا شروع کیا، کمایا تیرے لیے، لایا تیرے لیے، تجھے پہلے سلایا، تجھے پہلے کھلایا، تجھے پہلے پہنایا، اپنی ساری جوانی کا رس تیرے اندر اتار دیا، اور میری جوانی کی طاقت تیرے اندر گئی، میں بڑھاپے کا شکار ہو گیا، تو جوان ہو کے اٹھا، تو رات کو رویا تو میں تجھ سے زیادہ رویا، تو رات کو بیمار ہوا میں تجھ سے زیادہ بیمار ہوا، تو رات کو تڑپا میں تجھ سے زیادہ تڑپا، تو رات کو دکھی ہوا میں تجھ سے زیادہ دکھی ہوا، تیری بیماری مجھے شک میں ڈالتی، کہیں مر نہ جائے، کہیں مر نہ جائے، موت تو وقت پہ آتی ہے، تو تیری بیماری مجھے تڑپاتی تھی، کہیں مر نہ جائے، کہیں مر نہ جائے۔ دن رات کی چکی چلی اور میری جوانی کا رس نکل کے تیری ہڈیوں میں اترا، تو ایک خوبصورت درخت بنا، میں ایک سوکھی لکڑی بنا، تیری کمر سیدھی ہو گئی، میری کمر جھک گئی، تو مجھے خیال آیا جیسے میں اسے انگلی پکڑ کے چلاتا تھا، اب میرا بیٹا میری انگلی پکڑ کے مجھے چلائے گا، لیکن تیرا چہرہ بدلا، تیری آنکھیں بدلی، تو مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے میں تیرا نوکر ہوں اور تو میرا سردار ہے۔ اچھا میرا بیٹا میں تیرا نوکر ہی صحیح، پر نوکر سے بھی تو اچھا سلوک ہو جاتا، پڑوسی سے بھی اچھا سلوک ہو جاتا ہے۔ میرا نبی رو 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 آپ کی داڑھی تر ہو گئی، آپ نے اس نوجوان کو یوں جھٹکا دے کر کہا دور ہو جا میری نظروں سے، انت ومالک لابیک۔ ہائے کلاب بن امیہ اللہ کے راستے میں چلے گئے، ماں باپ کو بتائے بغیر، ماں باپ کو بتائے بغیر، ماں باپ بوڑھے تھے، جب انہیں پتا چلا کہ کلاب تو اللہ کے راستے میں جہاد میں چلا گیا، وہ بتایا تھا کہ نہیں، تو انہوں نے دو شعر کہے، اذا دات الحمامۃ ساق حر الی بیضاتها دعوی کلابہ ترکت اباک مرعشۃ یداہ وامک لا تسیغ لها شرابہ۔ ارے میرے بیٹے کلاب تو نے کس حال میں اپنے ماں باپ کو چھوڑا کہ تیرا باپ خود کھانا نہیں کھا سکتا،
اور تیری ماں اپنے خود وجود سے اٹھ نہیں سکتی، تو ایسے حال میں ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، بتایا تک نہیں کہ تو کہاں جا رہا ہے۔ حضرت عمر کو یہ شعر پہنچے کہ قلعہ کدھر ہے؟ کہا جی فلاں محل کا، بلاؤ۔ اسی وقت پیچھے آدمی گیا، اس آدمی نے کتنی مشقت اٹھائی، ٹیلی فون تھوڑا تھا کہ کر دیا، گئے لے کر آئے۔ کہاں گئے تھے؟ اللہ کے راستے میں، جہاد میں، لیکن ماں باپ کو بتایا نہیں، اجازت نہیں لی۔ وہ مسجد میں عمر اٹھے اور سوٹی اٹھائی اور وہ مارنا شروع کیا سیدھا سر میں، سوٹی مارتے۔ اچھا یہ کون سا جہاد ہے؟ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر پھر سوٹی مارتے۔ اچھا یہ کون سا جہاد ہے؟ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر پھر سوٹی مارتے۔ یہ کون سا جہاد ہے؟ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر۔ اتنا مارا کہ اس کے سر سے خون و خون ہو گیا، سارا اس کا جسم، سارا اس کا کرتا۔ تو میں جب تک تیرے ماں باپ زندہ ہے تیرا مدینے سے داخلہ بند ہے۔ ماں باپ یہ میرے نبی کا لایا ہوا دین ہے، ماں باپ یہ میرے نبی کا لایا ہوا دین ہے۔ دوسرا رشتہ بیوی کا ہے، خامد اور بیوی کا رشتہ۔ میرے رب نے جتنے خامد اور بیوی کے رشتے کو قرآن میں بیان کیا ہے، اتنا ماں باپ کو بیان نہیں کیا، اتنا بہن بھائیوں کو بیان نہیں کیا، اتنا اولاد کو بیان نہیں کیا، اتنا دادے دادیاں چاچے نانے نانیاں بیان نہیں کیا۔ سینکڑوں آیات ہیں خامد اور بیوی کے رشتے کے لیے۔ یہ سب سے اہم رشتہ ہے، سب سے بنیادی رشتہ ہے، اور یہ رشتہ سب سے زیادہ خراب ہے پورے ملک میں۔ عورت ذلت میں چلتی ہے، بیوی ذلت میں چلتی ہے، بیوی پستی میں چلتی ہے۔ میں ایک جگہ مری میں رمضان گزارتا تھا، زیادہ گرمیاں، تو امام مسجد وہ ادھر ہی پہاڑوں کے علاقے کے تھے، پٹھان، تو میں عصر کے بعد بیان کرتا نبی کی معاشرت 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ 8 دن گزر گئے تو امام مسجد کی بیگم صاحب میری بیگم سے ملنے آئیں کہ جی میں آپ کا اور مولانا کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، میری زندگی کے پہلے 8 دن ہیں میرے خامد نے مجھے مارا نہیں، ورنہ مجھے ہر دوسرے تیسرے دن مار پڑتی تھی۔ یہ مولانا کی باتیں سن کے انہوں نے مجھے 8 دن گزر گئے، مجھے مارا نہیں۔ اور 10ویں دن امام صاحب بھی میرے پاس آ گئے کہ مولانا ہمارے تو معاشرے میں ہے بیوی کو مارنا، جو بیوی کو مارے نہیں اسے مرد ہی نہیں سمجھتے۔ میں مسلح پہ کھڑا ہوں، نبی کے مسلح پر مجھے زندگی گزارنے کا پتہ نہیں ہے، تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ کہ پہلی دفعہ زندگی میں یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ بیوی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور اخلاق سب سے زیادہ میرے تمہارے اخلاق کی حقدار وہ میری آپ کی بیگمات ہیں، جو اپنا گھر چھوڑتی ہیں ایک بول پر، ماں باپ چھوڑتی ہیں ایک بول پر، بہن بھائی چھوڑتی ہیں ایک بول پر، اور ہمارا معاشرہ اجتماعی ہے تو جب وہ ادھر آتی ہیں تو لفظ خوفناک ہے، خواخے، لفظ خواخے، منہ 2 دفعہ کھلتا، خواخے، آگے خواخے بیٹھی ہوتی ہے ایسے خواہ کر کے، وہ جو اپنے بیٹے کو اس کے خلاف ابھارتی ہے، اور وہ اس نے جوتا اٹھاتا اس کو مار رہا ہے۔ ارے بے وقوف، کبھی اس سے بھی پوچھ جو تیرے اوپر اپنی عزت قربان کر کے بیٹھے، جو تیرے بچے کو 9 مہینے پیٹ میں اٹھاتی ہے، جو اپنی چھاتیوں سے دودھ پلا اس کی چھاتیاں لٹک جا، اس کی جوانی ختم ہو جاتی تیرے بچے پالتے، تو ایک خواخے کے بول پر جوتا اٹھا کے مارنا شروع کر دیتے۔ آنے والی، سنو غور سے، اپنے علماء سے پوچھ لینا، آنے والی لڑکی کا حق ہے اگر میں مالدار ہوں اور مجھ سے کہے مجھے الگ گھر چاہیے تو میرے ذمہ اس کو الگ گھر لے کے دوں۔ جیسے یہ ظفر بیٹھا ہوا ہے، اس کی بیگم کہ مجھے الگ گھر لے کر دو، تو اس کے ذمہ اگر اتنی ہمت نہیں ہے اور کرائے پہ لے کے دے سکتا ہوں تو پھر میرے ذمہ کرائے پر گھر لے کر دوں، اس کو الگ رہنے کا مطالبہ پورا کروں، اس کا شرعن حق ہے۔ اگر اتنی ہمت نہیں تو اپنے گھر میں ایک حصہ اس کے لیے الگ کروں، پورا ایک حصہ۔ اگر اتنی ہمت نہیں تو ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ، ایک بیت الخلا، ایک باورچی خانہ اور ایک کمرہ، یہ اس آنے والی لڑکی کا شرعی حق ہے۔ اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو پھر روزے رکھو،
تسبیح پڑھو، نفل پڑھو، کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرو. پھر اس کو خواخے بھی جوتے مارے، سسر بھی جوتے مارے، بہنیں بھی اس کو آنکھیں دکھائیں، بھائی بھی لڑائی کریں. یہ گندا معاشرہ ہے، یہ خوفناک معاشرہ ہے. لیکن میرا یہ درد ہے، یہ بیان نہیں ہوتا، اسے دین سے نکال دیا گیا. جیسے سینکڑوں آیات کہ خاوند اور بیوی کا رشتہ باقی رہے. کسی رشتے کو میرے اللہ نے نہیں کہا میری نشانی ہے، صرف خاوند بیوی کے رشتے کو اللہ نے کہا میری نشانی. من آیاتہ ان خلقکم من تراب، میری کتنی بڑی نشانی ہے تمہیں مٹی سے بنایا. من آیاتہ خلق السماوات والارض، میری کتنی بڑی نشانی ہے زمین آسمان بنائے. واختلاف السنتکم والوانکم، میری کتنی بڑی نشانی ہے تمہاری زبانیں الگ الگ بنائیں. من آیاتہ منامکم باللیل والنہار، میری کتنی بڑی نشانی ہے تمہیں سلا دیتا ہوں اٹھا دیتا ہوں. من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، میری کتنی بڑی نشانی ہے بادل بجلی بارش گرج. من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، میری کتنی بڑی نشانی ہے زمین آسمان قائم. یہ میں نے جتنی آیات پڑھی ہے نا، آپ کا دماغ کہہ رہا ہاں بڑی نشانی، زمین بڑی نشانی، آسمان بڑی نشانی، دن رات بڑی نشانی، مٹی کا انسان بڑی نشانی، زبانیں الگ الگ بہت بڑی نشانی. لیکن میں نے ایک آیت چھوڑ دی ہے، میں اب پڑھتا ہوں کہ شاید بہت پڑھے لکھوں کا بھی ذہن ادھر شاید نہ گیا ہوگا. میرا اللہ اسی میں کہتا ہے من آیاتہ ان خلقکم من تراب، من آیاتہ خلق السماوات والارض، ان دو کے درمیان کی آیت من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں خاوند اور بیوی کا رشتہ دیا، خاوند اور بیوی کا رشتہ بنایا. اس میں میں نے محبت کو ڈالا، اس میں میں نے سکون کو ڈالا، اس میں میں نے ہمدردی کو ڈالا. میرے نبی نے 11 شادیاں کی، 11. اللہ کی قسم عورت کے شوق میں نہیں، ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے، عورت کے شوق میں نہیں، ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے. ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. سنو حدیث پاک، میرے نبی نے فرمایا میں نے شادی کی، میں نے بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے قدم اٹھایا. آسمان سے وحی آئی، میں نے قدم اٹھایا. میرے نبی کی عمر 25 سال، اما خدیجہ کی عمر 40 سال. اما خدیجہ کی ایک منگنی ٹوٹ گئی ورقہ بن نوفل کے ساتھ. پھر پہلی شادی ہوئی ابو حالہ کے ساتھ، 2 بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی. ابو حالہ فوت ہو گئے. پھر دوسری شادی ہوئی عقبہ بن عابد کے ساتھ، ایک بیٹا ہوا، مجھے اس کا نام کہیں نہیں ملا، وہ فوت ہو گئے. ایک منگنی ٹوٹی، 2 شادیوں سے بیوہ ہوئیں. پھر میرے نبی نے ان کے ساتھ شادی فرمائی، 40 سال کی عمر، 40 سال کی عمر، اور عمر کی جوانی 25 سال ساتھ گزار دیے. جب آپ 50 سال کے ہوئے تو 13 سال میں 10 شادیاں. میرے رب کی قسم یہ شوق کی نہیں تھی. شوق کی شادی ہوتی تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرتا ہے. یہ تھی زندگی سمجھانے کی. مالدار برابر غریب، بیوہ کنواری مطلقہ، اپنی قوم اپنا خاندان، اپنی قوم خاندان سے باہر، خاندان سے باہر، برابر عمر، عمر میں چھوٹی عمر سے بڑی. یہ 3-4 عورت کی نسبت ہے، اس سے باہر نہیں ہے. میں نے سارا حساب لگایا، اس سے باہر کوئی عورت نہیں. میرے نبی نے سب سے پہلی شادی بیوہ سے کی، اپنے سے مالدار سے کی. حضرت عائشہ عمر میں چھوٹی، حضرت ام سلمہ عمر میں برابر. تو ایک مثال، عمر میں بڑی خدیجہ، عمر میں چھوٹی عائشہ، عمر میں برابر حضرت سودا. حضرت سودا مالدار سے کی خدیجہ، غریب سے کی جویریہ، صفیہ، میمونہ. برابری میں کی سودا، ام سلمہ، ام حبیبہ. مال میں برابر، مال میں برابر. اپنے خاندان میں کی عائشہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، سودا. اپنی قوم میں کی میمونہ، ہلالیہ، جویریہ، بنی مصطلق. قوم سے باہر یہودیوں میں کی
یہودیوں میں حضرت صفیہ یہودی خاندان سے ہیں، یہودی خاندان سے ہیں۔ آپ تشریف لائے تو وہ رو رہی، کہ کیوں رو رہی؟ کہ میری سوکنے کہہ رہی تو یہودن ہے۔ آپ نے کہا تو نے کیوں نہ کہا کہ ایک نبی میرا باپ ہے، ایک نبی میرا چاچا ہے، میں ہارون کی بیٹی ہوں اور موسیٰ کی بھتیجی ہوں، کہ وہ ہارون علیہ السلام کی نسل سے ان کے باپ تھے اور موسیٰ علیہ السلام ان کو خود چاچا بن گئے۔ کہ تم نے یوں کیوں نہ کہا کہ میں ایک نبی کی بیٹی ہوں اور ایک نبی کی بھتیجی ہوں؟ تو ہر نسبت سے آپ نے گھر آباد کیا۔ تیز مزاج حضرت حفصہ غصے والی تھی، تیز مزاج والی تھی، آپ نے ان کے ساتھ گزارا کیا ہے۔ عمر سے بڑی ہیں حضرت خدیجہ، آپ نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ ہر روپ میں آپ نے گھر کو پورا کر کے دکھایا اور ایک خوبصورت نظام زندگی بنا کے دکھایا۔ آپ نے بیوی کو عزت دی، عورت کو عزت دی۔ ہمارے معاشرے میں پنجاب، سندھ، بلوچستان عورت کی کوئی عزت نہیں، کہیں اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، عورت ایسی بدتمیز ہوتی ہے کہ گھر برباد کر دیتی، لیکن 90-95% مرد کا ظلم ہے، خواخے کا ظلم ہے۔ سسر کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو لفظ ہی بڑا اوکھا ہے، سخر۔ سخر پتہ پتھر کو کہتے ہیں، پتھر، وہ اور پتھر بن جاتا ہے، وہ خامن سے زیادہ ڈنڈا اٹھاتا ہے۔ اپنے نبی کی علماء سے کہتا ہوں اپنے نبی کی زندگی بیان کر، سب سے کہتا ہوں میرے نبی کی زندگی، قرآن اٹھا کے دیکھو، سینکڑوں آیات، نماز کے لیے 10 دفعہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ 10 دفعہ ہے پورے قرآن میں، اقیم الصلاۃ 10 دفعہ، آتوا الزکاۃ 10 دفعہ، اور حسن اخلاق کی آیات سینکڑوں بھری پڑی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی باری، آخری شادی حضرت میمونہ جانے سے 3 سال پہلے 7 ہجری میں، آپ کو پیشاب آیا، آپ باہر گئے، پیچھے حضرت میمونہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا چارپائی خالی، ان کو نفس نے چکر دے دیا کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس چلے گئے۔ چونکہ حضرت عائشہ سے لگتی تھی بہت سی بیگمات کی، تو خیال ادھر چلا گیا، حضرت عائشہ کے پاس چلے گئے تو انہیں غصے میں کنڈی چڑھا دی، کنڈی۔ اللہ کے نبی آئے تو دروازہ بند، آپ نے کہا میمونہ میں ہوں، دروازہ کھولو، کہا میں تو نہیں کھولتی۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا آپ نے مجھے چھوڑ دیا اور دوسری بیوی کے پاس چلے گئے۔ کہنے لگے مجھے پیشاب آیا تھا، انی حاقن، مجھے پیشاب آیا تھا۔ نہیں مجھے پتا ہے پیشاب نہیں تھا، مجھے پتا ہے آپ کہاں گئے ہیں۔ وہ سوکن آ گئے نا، سوکن، سوکن، کن کسے کہتے ہیں؟ سو تو سو ہوتا ہے، سو تو سو ہی کہتے ہیں۔ کن کیا ہوتا ہے؟ یہ جو اب تو وہ معاشرت ختم ہو گئی، لوہار جب وہ لوہے کو اس پر تیز کر رہا تھا نا، چاقو کو تیز کرتا ہے، چھری کو تیز کرتا ہے، تو اس سے چھوٹے چھوٹے ذرات لوہے کے اڑتے ہیں، وہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جب وہ آنکھ میں جاتا ہے نا تو وہ جا کر آنکھ کو جلا دیتا ہے اور آنکھ کو زخمی کر دیتا ہے۔ تو وہ ایک جائے تو ساری آنکھ دکھ درد میں چلی جاتی ہے، اگر وہ 100 آنکھوں میں چلے جائیں تو کیا حال ہوگا؟ تو وہ عورت جو کسی عورت کی آنکھوں میں 100 لوہے کے ذرے ڈال دے اسے سوکن کہتے ہیں۔ تو وہ تھا، اب مجھے پتا ہے آپ کہاں گئے؟ آپ نے کہا میمونہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، بھلا میں یہ غلط کام کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو خیال ہوئی یہ کیا ہوا، یہ میں نے کتنی زیادتی کر دی، اللہ کا رسول تو کبھی ایسے کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ تو انہوں نے بہت ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ تم بتاؤ تم پٹھانیاں ہوتے تم کیا کرتے؟ جوتا چپل تم نے اتارنے تھی پیشابری اور ایک سر میں مارنے تھے اس کی۔ میرے نبی نے جب دروازہ کھولا تو آپ ہنستے ہوئے جا کے بستر پہ لیٹ گئے، ایک لفظ نہیں بولا۔ ایک خاتون بتا رہی تھی کہ میں اپنے بچے کے وہ پیشاب تھا تو میں وہ تبدیل کر رہی تھی، تو جو میں خامن نے دستک دی تو میں نے کہا چلو یہ بچے کا تبدیل کر دوں، پیشاب والا گندا ہو رہا تھا
تو مجھے 1-2 منٹ دیر لگ گئی. اسی کا بچہ، دونوں کا بچہ وہ گندگی میں تھا، صاف کیا اس کو، وہ اس کا کچھا تبدیل کیا، اس میں 1-2 منٹ لگ گئے. کہ دروازہ کھولا تو ایک تھپڑ انہوں نے کہا میرے خامن نے میرے منہ پہ مارا کہ میں تیرے باپ کا نوکر ہوں، میں دروازے پہ کھڑا ہوں تو نے دروازہ نہیں کھولا ہے. یہ میری آج کی معاشرت. اور ایک میں نے اپنے نبی کی معاشرت آپ کو بتائی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ لقمے بنا کے کھلا، خود اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے. ہمارے کتنے علاقے ہیں جہاں خامند اور بیوی بیٹھ کے اکٹھے کھانا نہیں کھا سکتے، خامند اور بیوی اکٹھے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے، یہ عیب سمجھا جاتا ہے. اور میرے نبی خود لقمہ توڑ کے اما عائشہ کے منہ میں ڈالتے تھے، اما عائشہ کے منہ میں ڈالتے تھے. ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا میری بیوی سے بہت لڑائی ہوتی ہے، مجھے کوئی تعویذ دو. میں نے کہا بیوی پہ کوئی تعویذ اثر نہیں کرے گا. کہنے لگا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا سنت پہ عمل کرو، جب کھانے پر بیٹھو اس کو 1 لقمہ 2-3 لقمے اپنے ہاتھوں سے کھلا دیا کرو، پھر دیکھنا. کچھ دن گزرے تو اس کا فون آیا. میں نے پوچھا میری بات پہ عمل کیا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بھلا کوئی عورت سے بھی لڑتا ہے بیچاری کمزور بے جان. اللہ نے، میرے نبی نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے خطبے میں نہ ماں کا حق بتایا، نہ باپ کا بتایا، نہ بہن بھائیوں کا بتایا، نہ رشتہ داروں کو بتایا، صرف بیوی کا حق بتایا. صرف بیوی، استوصوا بالنساء خیرا، صرف بیوی کا حق بتایا. کہ میرے نبی دیکھ رہے تھے کہ کتنا ذلیل ہوگی یہ عورت بیوی کے روپ میں. گاما پہلوان کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ رستم زمان تھا. رستم زمان، گاما پہلوان، 1910 میں انگلینڈ میں اس نے امریکہ کے ورلڈ چیمپئن زبسکو کو ہرایا تھا. تو اس پر اس کو رستم زمان، جیسے آج کل ورلڈ چیمپئن ہے تو اس کو رستم زمان، تو اس کو رستم زمان کا تاج پہنایا گیا تھا. اور 50 سال کشتی لڑی، کبھی نہیں ہارا، 50 سال میں نہیں ہارا. چھوٹا 5 فٹ 6 انچ اس کا قد تھا، 5 فٹ 6 انچ. لیکن اللہ تعالیٰ نے طاقت بڑی دی تھی. پاکستان بنا تو لاہور آ گیا. سبزی لینے گیا تو دکاندار سے کوئی بات تلخ ہو گئی. دکاندار نے وہ وزن کرنے والا جو لوہے کا ہوتا ہے باٹ اٹھا کے اس کو مارا گامے کو، اس کو یہاں لگا، خون نکل آیا. تو اس نے پگڑی کھول کے نیچے سے باندھ کر اور چل پڑا. تمہارے خالی گالی دینے پر قتل ہو جاتے ہیں یہاں. وہ چل پڑا. تو لوگوں نے کہا پہلوان، تو گاما پہلوان، یہ کمزور آدمی تجھے مار گیا، تو نے اس کو کائی کوش نہیں. اس نے کہا کمزور کو مارتے ہوئے شرم آتی ہے، کمزور کو مارتے ہوئے شرم آتی ہے، شرم آتی. انہوں نے کہا بے وقوف، تجھے بیوی سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ چل اس کو لقمہ کھلا، مجھے جواب دے. تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا کہ مولانا صاحب بڑا عجیب ہو، میں نے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا، اس کو منہ ہی کھلا رہ گیا ایسے. وہ کہنے لگی یہ کام تو کر نہیں سکتا، تجھے کسی نے پٹی پڑھائی ہے. کس نے پڑھائی؟ کس نے؟ انہوں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے کہا. انہوں نے ایسے جھولی اٹھائی. اللہ مولوی طارق جمیل کا بھلا کرے جس نے تمہیں کچھ اخلاق سکھا دی. ہمارے راجپوتوں میں ایک شاخ ہے رانگڑ، وہ بھی پٹھانوں کی طرح ہوتے ہیں، جلدی غصے میں آتے ہیں، زیادہ لڑتے ہیں. تو ہمارے ایک ساتھی تھے، ہمارے ساتھ چلتے تھے، بڑے ذمہ دار تھے. تو میں نے انہیں فون کیا، وہ گھر پہ تھے ہی نہیں. تو میں نے کہا ان کی بیگم سے کہ انہیں بتانا طارق جمیل کا فون تھا. بعد میں وہ ہنستے ہوئے مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا صاحب بڑا لطیفہ ہوا، میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا تمہارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا مولوی؟ کہ وہی جس نے تمہیں رانگڑ سے انسان بنا دیا. تو میں نے کہا میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہ نہیں. کہ کیوں؟ کہ تو بتا شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ میں نے کہا 27 سال. کہ 27 سال میں ایک دفعہ کبھی ہنس کے بولا ہے؟ کہ میں سر کھجانے لگا کہ واقعی میں تو ایک دفعہ کبھی ہنس کے نہیں بولا. یہ جب سے نبی کی معاشرت کو سننا شروع کیا تو پھر پتہ چلا کہ بیوی سے بھی اچھا سلوک کیا جاتا. میرے نبی یہ خوبصورت زندگی سکھا کر گئے. عرب کی معاشرت میں بیوی سے محبت کا اظہار عیب تھا، عیب
کہ مجھے بیوی سے بڑا پیار ہے، لوگ اس کو لان تان کر دیں، تو کیسا ہے، زن مرید ہے، زن مرید ہے، ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں. اور معشوق سے پیار پر شاعری بھری پڑی، شاعری بھری پڑی. فلو قبل مبقاها بقيت صوابة بسودا شفیت النفس قبل التندم. سودا معشوق ہے، اشعار میں ذکر کر رہا ہے. وهل تبكين ليلى اذا مت قبلها وقام على قبر النساء النوائح. لیلا سے پیار ہے، لیلا کا ذکر شعر میں ہوا جا رہا ہے. قد كنت اذا زرت ليلى تبرخعت لقد رابني منها اليوم صفورها. لیلا وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها او عليها فجورها. بڑے زور سے وہ لیلا کہہ رہا ہے. لیکن بیوی سے کہنا کہ مجھے بیوی سے پیار ہے، یہ عرب میں شرم اور بالکل اس آدمی کے لیے بے عزت ہونے کا مقام تھا. دیکھو تھا مجھے بیوی سے پیار ہے. اور معشوق کے پیار میں تمہیں شعر سنا رہا ہوں، اس زمانے کے شعر سنا رہا ہوں. ترکت هوا لیلا وسودا بمعزل وعدت الى مسحوب اول منزل وهل تبكين ليلى اذا مت قبلها وقام على قبر النساء النوائح كما لو اصاب الموت ليلى بكيتها وجاد لها دمع من العين صافح. لیلا. اس ماحول میں یہ کہنا مجھے بیوی سے پیار ہے، یہ بہت بڑا عیب. یہ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ بولو. اچھا اب سنو. میرے نبی مسجد، کمرے میں نہیں، مسجد، سامنے مجمع صحابہ. ایک شخص پوچھتا یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ کان میں نہیں کہا آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے. آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا مجھے عائشہ سے پیار ہے. اس نے زور سے پوچھا کس سے پیار ہے؟ میرے نبی نے زور سے کہا عائشہ سے پیار ہے. مجھے عائشہ سے پیار ہے. وہ تو پریشان ہو گیا، یہ کیوں؟ انہیں جلدی بات بدلی. یا اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو میرے نبی نے نبض دیکھ لی کہ اس کو ہضم نہیں ہوا. آپ نے کہا تھا مجھے ابو بکر سے پیار ہے، تو آپ نے کہا مجھے عائشہ کے ابا سے پیار ہے. مجھے عائشہ کے ابا سے پیار ہے. اللہ کے واسطے یہ زندگی پڑھو، یہ زندگی میرے آپ کے سیکھنے کی ہے، علماء کے بتانے سکھانے کی ہے، ہمارے سیکھنے کی ہے. خامند اور بیوی میں محبت ہوگی تو آگے اولاد ایک اعلیٰ خوبصورت نسل بن کے تیار ہوگی. لفظ نکاح میں پورا پیغام ہے. نکاح دو چیزوں کا آپس میں مل کر ایک جان ہو جانے کو نکاح کہتے ہیں. بارش زمین میں جذب ہو کر زمین اور پانی ایک ہو جائے، اسے نکاح کہتے ہیں. سبحان اللہ. نیند کا آنکھوں میں اتر کے سلا دینا، اسے نکاح کہتے ہیں. درخت کی شاخوں کا یوں مل کے چھاؤں بنا دینا، اسے نکاح کہتے ہیں. مرد کا عورت پہ اعتماد کرنا، اسے نکاح کہتے ہیں. اس لفظ کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے. میرے وہ اخلاق جو پانی کی طرح برسیں اور عورت ان اخلاق کو جذب کرے اپنے اندر، اور پھر اس سے خوبصورت نسل اور فصل تیار ہو. اب اس کے ساتھ آیت جوڑو، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. کھیتی کو ڈنڈے سے پالتے ہو یا پانی سے پالتے ہو؟ ہم لوگ ذمہ دار ہیں. ہم روزانہ صبح ڈنڈا لے کے ہاں بھائی کپاس چل اوپر ہو جا، گنا چل اوپر ہو جا، مارو سالے کو 2 ڈنڈے مارو، اوپر نہیں جا رہا. کبھی کسی پاگل ذمہ دار کو دیکھا کہ ڈنڈے چلا کے گنا اگا رہا ہو، ڈنڈے سے وہ چاول اگا رہا ہو، پانی دیتا ہے، جڑی بوٹیوں کو مارتا ہے، سپرے کرتا ہے، کھاد دیتا ہے، سر پہ کھڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ پک کے فصل بن کے گھر میں آ جاتی ہے. لفظ حرث کے اندر اللہ نے تمہیں بتایا ہے کہ اس رشتے کو کیسے چلانا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تیری بیوی تیرا لباس ہے اور تو اپنی بیوی کے لیے لباس ہے. میں قربان جاؤں. کیوں میں کرتا پھاڑتے ہو غصے میں آ کر؟
کبھی غصے میں کرتا پھاڑا، کبھی غصے میں چائے کرتے اوپر ڈال دی، غصہ چڑھا ساری چائے، کسی کے منہ پہ چائے مارتے ہو، اپنے اوپر نہیں ڈالتے. تو تمہاری بیوی تمہارا لباس، میری بیوی میرا لباس ہے. مجھے غصہ چڑھتا ہے تو میں کپڑے پھاڑتا ہوں، یا بیوی کو غصہ چڑھتا ہے تو وہ کپڑے پھاڑتی ہے. کیا خوبصورت پیغام ہے. جتنا کپڑے کو بچاتے ہو اتنا اس رشتے کو بچاؤ گے تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی. ایک حدیث سنا دوں. سب سے پہلے حساب کتاب میں جب نیکیوں کو اور گناہوں کو تولا جائے گا، سونے والے جاگ کے سنو، جب نیکیوں کو تولا جائے گا سب سے پہلے جس عمل کو تولا جائے گا وہ طارق جمیل کی تبلیغ نہیں، زندگی گزر گئی جس میں، یا علم نہیں، مدرسے نہیں، ذکر نہیں، تلاوت نہیں، نمازیں نہیں. سب سے پہلے بیوی سے سلوک کو تولا جائے گا. برا ہے تو گناہوں میں رکھا جائے گا، اچھا ہے تو نیکیوں میں رکھا جائے گا. یہ وہ رشتہ ہے، اور یہ مظلوم رشتہ ہے. اپنی بیویوں کو عزت دو. چونکہ تم مرد بیٹھے ہو اس لیے اگر عورتوں میں بیان ہوتا تو ان کو تمہارے حقوق بتاتا، لیکن آپ مرد بیٹھے ہو تمہیں وہ بتا جو میرے نبی نے کر کے دکھایا. پھر اس سائے کے نیچے اولاد پروان چڑھتی ہے. بیٹی پیدا ہو تو فرشتہ اترتا ہے، بیٹا پیدا ہو فرشتہ کوئی نہیں آتا. بیٹی پیدا ہو فرشتہ اترتا ہے، پر پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے جو تجھ پہ خرچ کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. ایک بیٹی کی شادی کرو جنت واجب، اور یوں نبی کا ساتھ. 10 بیٹوں کی شادی کرو اجر ملتا ہے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں. 10 بیٹوں کی شادی کرو جنت کا وعدہ نہیں. ایک بیٹی کی شادی کرو جنت کا وعدہ اور نبی کا ساتھ. ایسے پڑوس ایسے. میرے رب نے بیٹے کا حق بنایا، بیٹی کا حق بنایا. وراثت میں بیٹی کا حق پہلے بتایا، بیٹے کا حق بعد میں بتایا. ہمارے پنجاب میں تو کہیں نہ کہیں بیٹیوں کو حق دینے کا رواج پڑ گیا ہے، لیکن تمہارے صوبے میں ابھی تک بیٹیوں کو حق دینے کا کوئی تصور نہیں ہے. نہ کسی دیندار گھر میں، نہ کسی دنیا دار گھر میں، نہ کسی نمازی، نہ کسی بے نمازی. ساری جائیداد بیٹے کے قبضے میں ہوتی ہے. لیکن مروت میں چوری کرتا پکڑا جائے تو کہتے ہیں تھانے دو. جس بھائی نے بہن کا حق کھایا ہے یہ اس سے بڑا چور ہے، اس نے قرآن کا حق کھایا. پتہ نہیں بھوکے نے بیچارے نے چوری کی ہو. بہلول سے پوچھا ہارون رشید نے، چور اگر چوری کرے تو کیا حکم ہے؟ کہنے لگے اگر فساد کی وجہ سے چوری کی ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو، اور اگر بھوک کی وجہ سے چوری کی ہے تو بادشاہ کی گردن اڑا دو. ہارون رشید سے بات کرنا کہ پھر بادشاہ کی گردن اڑا دو. اور عمر کے زمانے میں حاتم ابی بلتا کے مزدوروں نے ایک بدو کا اونٹ چرا کے کاٹ کے کھا لیا. اس نے مقدمہ کر دیا. حضرت عمر کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے اونٹ کیوں چرایا؟ کہا جی ہمیں یہ حاتم اتنی تھوڑی تنخواہ دیتا ہے کہ ہم اس میں گوشت نہیں کھا سکتے، ہم سوکھی روٹی کھاتے ہیں، تو ہمارا جی چائے بھی تو ہم نہیں کھا سکتے، تو ہم نے چوری کر کے گوشت کھا لیا. تو آپ نے چوروں کو معاف کر دیا اور اس چوری کا تاوان حضرت حاتب کے کھاتے میں ڈالا کہ اس کا تاوان تو ادا کر کہ تو مزدور کو کیوں اتنے تھوڑے پیسے دیتا ہے کہ وہ بیچارہ مہینے میں ایک دن گوشت بھی نہ کھا سکے. ہاں اللہ نے حقوق رکھے ہیں، حقوق رکھے ہیں. تو اللہ نے بیٹی کا حق پہلے رکھا، بیٹے کا حق بعد میں رکھا. للذکر مثل حظ الانثیین. قرآن نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ بیٹی کو کتنا ملے گا، چونکہ عرب بھی بیٹی کو نہیں دیتے تھے. قرآن نے سوال اٹھائے بیٹی کو کتنا ملے گا، تو اللہ نے کہا جتنا 2 بیٹیوں کو دیتے ہیں اتنا ایک. بیٹے کو کتنا ملے گا، جتنا 2 کو دیتے ہیں اتنا 1 کو دے دو. بیٹی اللہ کی نعمت ہے، اس کا وراثت میں حق ہے. جس پیٹ میں بچہ پروان چڑھتا ہے اسی میں بچی پروان چڑھتی. جس پانی سے بچہ بنتا ہے اسی سے بیٹی بنتی ہے. میرے بھائیوں میرے رب کے ساتھ بغاوت ہے، بغاوت ہے.
میں رائمنڈ پڑھتا تھا، میں اپنے باغ سے ایک بوتل شہد لے کر گیا، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی، میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا کہ جی میں یہ شہد لایا، 10 روپے کی بوتل آتی تھی اس وقت، کہنے کہ کہاں سے لائے ہو؟ دھیان سے سننا اللہ کے واسطے، کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ تو مجھ سے فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو، یعنی میری پھوپھیوں کو، تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا جو ان کا شرعی حق بنتا ہے؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک بوتل شہد کے لیے اتنا بڑا سوال ہوگا کہ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو حق دیا تھا۔ کیا مطلب؟ اگر دیا تھا تو اب جو تیرے باپ کی زمین ہے اس سے جو نکلتا سب حلال ہے، اگر نہیں دیا تھا تو بیچ میں چوری کا مال بھی ہے، یہ حلال نہیں، یہ مطلب تھا۔ میں نے کہا استاد جی اللہ کا بڑا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، دو بھائی، اگر بہن ہوتی کبھی نہ دیتے ہی کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا استاد جی میرے ابا کی بہن ہی نے 2 بھائی تھے، اب سنو، اچھا داڑیوں پکڑ لیتے تھے تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا جناب میں اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا، مجھے کچھ پتا نہیں۔ تو پھر ایک بوتل شہد لی، ایک بوتل۔ یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے، میرے نبی کی پیاری زندگی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی، ٹھیک، جب آسمان سے وحی آ جائے پھر پوچھنے کی ضرورت ہے، اوپر سے حکم آیا، حضرت علی شادی کا پیغام لے کر آئے، آ کے چپ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ کو تو پتا تھا، پہلے ابو بکر نے رشتہ مانگا، انکار، عمر نے رشتہ مانگا، انکار، علی آئے اور چپ کر کے بیٹھ گئے۔ تو آپ کو تو پتا چل گیا کیوں آئے، علی کیسے آئے، چپ۔ پھر آپ نے خود ہی کہا فاطمہ کے رشتے مانگنے آئے ہو گئے؟ کہا جی ہاں۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور اٹھ کے چلے گئے۔ اب باہر نکلے، حضرت علی تو صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا انکار ہو گیا۔ کہا کیسے؟ کہا بولے کچھ نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے کے کچھ تو بولے ہوں گے۔ کہا انشاءاللہ بولا تھا۔ کہا بس ہو گیا؟ کہا کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ وہاں سے اٹھے اور گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ آسمان سے جبریل اتر چکا ہے کہ فاطمہ کا رشتہ علی کے ساتھ اللہ نے طے کیا ہے آسمانوں پر، اور پھر میرے نبی جا کر کہتے ہیں بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اللہ کی قسم مجھے آپ کو سکھانے کے لیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں آج کی بیچاری بیٹی انکار نہیں کرتی، چپ کر کے گائے بھینس کی طرح چلی جاتی ہے، تو فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین کی ماں، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین، میرے جنت کے 2 پھول حسن حسین، میرے کلیجے کی ٹھنڈک حسن حسین۔ یا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور یا اللہ جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر، اور یا اللہ جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ۔ جس نے حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا، جس نے اللہ سے پیار کیا وہ جنت میں گیا، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، جس نے اللہ سے بغض رکھا وہ جہنم میں گیا۔ فاطمہ ہاں کر دوں؟ آپ کا خیال ہے اب فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ آج ہماری بیٹی انکار نہیں کرتی ہے تو فاطمہ جیسی پاک ہستی نے انکار کرنا تھا۔ سبق سکھایا ہے کہ اللہ کی طرف سے رشتہ آیا ہو تو بیٹی سے پوچھو۔ کون پوچھتا ہے؟ یہ بیٹی کا حق ہے، یہ بیٹی کا حق ہے، یہ بیٹے کا حق ہے۔ اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کی منشا کے سامنے سر جھکاؤ، اور ماں باپ سے کہتا ہوں ڈنڈے سے شادیاں نہ کرو، ان کی پسند ناپسند کا خیال کرو۔ جس نے زندگی گزارنی اللہ کے واسطے اس کا خیال کرو۔ اگر بیٹا کہتا ہے ابا میں نے یہاں شادی نہیں کرنی تو وہ نافرمان نہیں ہے، نافرمان نہیں ہے، اس کا شرعن حق ہے، اس نے زندگی گزارنی ہے، آپ نے نہیں گزارنی، اس نے گزارنی۔ جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو آپ فوراً باہر آئے، علی آ جاؤ،
لوگوں کو اکٹھا کرو. پھر لوگ آ گئے, اب ممبر پر کھڑے ہوئے, خطبہ دے کر کہا, لوگوں اللہ نے جبریل کو بھیج کر کہا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. پھر نکاح پڑھایا. پھر 2 مہینے 6 مہینے سال بعد 6 مہینے یا 2 مہینے بعد رخصتی ہوئی تو آپ حضرت علی باقاعدہ تشریف لائے. ارے دھیان سے سننا, بیوی کو لینے جانا سنت ہے, بیٹی چھوڑنے جانا سنت نہیں ہے. بیٹی کو چھوڑنے جانا سنت نہیں ہے. سنت اسے کہتے ہیں جو جاری طریقہ ہو. میرے نبی نے کھڑے ہو کے پانی پیا, یہ سنت نہیں, یہ اجازت. آپ نے بیٹھ کے پانی پیا, یہ سنت. ہمیشہ بیٹھ کے پانی پیا سنت. کھڑے ہو کے پانی پیا کہ اگر کوئی مشکل ہے اور کھڑا بیٹھنے میں مشکل ہے تو کھڑے ہو کے پی لو, کوئی مسئلہ نہیں. ایک جگہ آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا, یہ سنت نہیں, یہ اجازت ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ کہ بیٹھنا مشکل ہے تو کھڑے ہو کے پیشاب کر لو. سنت جاری طریقے کو کہتے ہیں. بیٹی چھوڑنے جانا سنت نہیں ہے, خود لینے جانا سنت. بیٹی کو عزت ہے اس میں کہ کوئی اس کو لینے آئے. آپ نے حضرت علی سے فرمایا آؤ اور آ کر فاطمہ کو لے کے جاؤ. پھر آپ نے حضرت ام سلمہ, حضرت حفصہ, حضرت عائشہ, یہ 3 اور سودا, یہ ایک جماعت تھی اور باقی 5 ایک جماعت تھی. ان کی جوڑی تھی, وہ باقیوں کی 5 کی جوڑی تھی. تو آپ نے کہا 3 حضرات, 3 خواتین, حفصہ, ام سلمہ اور عائشہ, کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے نا عائشہ سے مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے, اس کو دلہن بناؤ, اس کو دلہن بناؤ. تو حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا گیا. پھر حضرت علی تشریف لائے. اللہ کے واسطے سیرت, ایک حدیث پڑھ کر اسی پر حضرت عائشہ کو ماں باپ کو چھوڑ کے آئے. ارے بھائی وہ ایک واقعہ ہے, میرے نبی نے 10 شادیاں کی ہیں, سب کو خود لے کر آئے. یہی عزت ہے عورت کی اور بچی کی. حضرت علی آئے, اونٹنے کو باہر بٹھایا, اب ان کو اندر لے گئے. فاطمہ کا ہاتھ پکڑا, ایسے علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک. پھر فاطمہ سے کہا بیٹی مجھے جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے, چل تو میں عشاء پڑھ کے آؤں گا, میرا انتظار کرنا. پھر وہ عشاء کے بعد گھر تشریف لے گئے اور پانی منگا کر اس میں آخری 2 صورتیں معوذتین پڑھ کے دم کیا, پھر یوں چھینٹے دیے, پھر دونوں کو پلا دیا کہ جاؤ جمعکم اللہ علی خیر. اپنی بیٹیوں کو عزت دینا, ان کا اللہ نے وراثت میں حق رکھا ہے, وہ حق ان کو دینا, یہ میرے نبی کا راستہ ہے, یہ میرے نبی کی زندگی ہے, یہ میرے نبی کا صراط مستقیم ہے. اور مالدار لوگ, ان پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی. زکوٰۃ دینے والا سخی بھی نہیں ہوتا اور شوم بھی نہیں ہوتا, بیچ میں آ جاتا ہے, درمیان میں. جیسے یہ ہمارا ایک ہماری نسل ہے نا انسانوں میں, وہ خنس, نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں, بیچ میں ہوتے ہیں. تو بخیل کا نام ہٹ جاتا ہے, سخاوت کا لگتا نہیں لیبل جب تک زکوٰۃ سے اوپر نہ جائے. 2500 پہ 1 روپیہ زیادہ کر دے تو سخیوں میں نام آ جائے, ورنہ بیچ میں کھڑا رہے. ایران کا بادشاہ تھا خسرو پرویز, جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑا. اس کے پاس ایک مچھلی پکڑنے والا مچھلی لایا, اس کو بڑی پسند آئی. اس نے کہا اس کو 4000 دینار دے دو. 4000 دینار کوئی 4 کروڑ روپیہ بنتا ہے. تو اس کی بیوی نے اس کے کان میں کہا ایک مچھلی پر اتنے پیسے دے دیے, یہ تو خزانہ خالی کر دیتا تھا. میں نے کہا کیا کروں گا, واپس لو. کہا میں کیسے واپس دوں, میں بادشاہ ہوں. انہوں نے کہا اس کو کہو کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ. اگر وہ کہے نا نر ہے, تم کیا نہ ہو ہمیں مادہ چاہیے تھی, پیسے واپس کرو, مچھلی لے جاؤ. اگر وہ کہے یہ مادہ ہے تو ہو ہمیں نر چاہیے تھا, مچھلی واپس کرو, ہمیں پیسے دو. ہاں ہمیں یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے. کوئی بڑا کوئی سمجھدار تھا, کہا یہ نر ہے نہ مادہ, یہ تو ہی جڑا ہے. تو بادشاہ نے کہا 4000 اور دے دو. تو اس کی بیوی کو بڑا غصہ چڑھا.
اور وہ اٹھا کے جا رہا تھا تو 1 دینار گر گیا، اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو اس کی بیوی شیریں، جو شیریں فرحات مشہور ہے، شیریں فرحات کا فرضی قصہ ہے، شیریں صحیح ہے، تو وہ شیریں کہنے لگی دیکھو یہ کتنا شوم ہے، 8000 دینار تو اس کی 8 پشتوں کو کافی ہے، تو ایک گر گیا وہ بھی اٹھا لیا۔ بہت بخیل آدمی، اس سے پیسے واپس لو، واپس بلاؤ، آ گیا کم بخت، تجھے میں نے اتنے پیسے دے دی، تیری ساری نسل کو کافی، پھر ایک گر گیا تھا کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کا نام لکھا تھا، کسی کا پاؤں آتا تو آپ کی بے ادبی ہوتی، میں نے اس سے اٹھا لیا، کہا 4000 اور دو اس کو۔ تو سخی بنو اللہ کے واسطے، سخی بنو۔ البخیل بعید من اللہ بعید من الناس قریب من النار، بخیل شوم، اللہ سے دور، اللہ کے بندوں سے دور اور جہنم کے قریب۔ السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب الی الجنہ، سخی اللہ کے قریب، بندوں کے قریب، جنت کے قریب۔ سخی بنو، مال خرچ کرو۔ اللہ کو سخاوت پسند ہے، بخل سے نفرت ہے۔ شیطان سے کسی نے پوچھا تیرے یار کتنے ہیں؟ کہنے گا 3 ایک نشہ کرنے والا، ایک غصہ کرنے والا اور ایک شوم۔ اور اگلی مزے کی سنو، وہ کہنے لگا اگر یہ تینوں کسی بدقسمت میں اکٹھی ہو جائیں، غصہ بھی ہو، نشہ بھی ہو، شوم بھی ہو، پھر وہ پیر ہوتا ہے، میں مرید ہوتا ہوں، پھر شیطان اس کا مرید بن جاتا۔ سخی بنو، مال خرچ کرو، غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، علماء پر، مدارس پر، مساجد پر، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے۔ غریبوں بچیوں کی شادیاں کرواؤ، جائیدادیں اکٹھی کرنے کے شوق، جائیداد بناؤ، میں کب کہتا ہوں صرف زکات ہی دے دو گے تو لوگوں کے کام بن جائیں گے۔ اللہ کو نفرت ہے بخیل سے اور پیار ہے سخی سے۔ اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں کہ یہاں امام مسجد کی تنخواہ 3000 اور مدرسے پڑھانے والے کی تنخواہ 4000 ہے، 5000 ہے، اور اس میں تو بیچارہ وہ روٹی ہی نہیں کھا سکتا، وہ نماز کیا پڑھائے گا؟ اور پھر ہمارے پنجاب میں ہوتا تھا، اب اللہ کے فضل سے ختم ہو گیا، لیکن یہاں مجھے پتہ چلا یہاں اب بھی ہے، مسجد میں اعلان ہو رہا ہے امام صاحب کا مہینہ ختم ہو گیا ہے، ہر گھر والا 50 روپے امام صاحب کی تنخواہ لے آؤ۔ ارے سخی مر گئے، پیسے والے مر گئے، یا پیسے کو قبر میں لے جائیں گے؟ پیسے والوں کے لیے مر جانے کی بات، مر جانے کی بات، کہ جو 5 وقت نبی کے مصلی پر کھڑا ہو، اس کے لیے 50 روپے گھروں میں اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ اور کبھی کوئی کہتا کل آنا، کوئی کہتا پرسوں آنا۔ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا، ہمارے دیہاتوں میں ہوتا تھا کہ چلو بھائی فی گھر 50 روپے دو، 100 روپے دو، وہ بیچارہ امام مسجد پیچھے پیچھے پھر رہا ہوتا تھا، پھر آن کرتا مہینہ موک گیا ہے، آج 3 تاریخ ہو گئی ہے تے حالی تائیں پیسے کوئی نہیں آئے، او بھائی فلانا تم ہی دے جا، او فلانا بھائی تم ہی دے جا۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے اعلان سنے ہوئے ہیں۔ اور شام کو ہمارے گاؤں کا امام وہ بہت بڑی چنگیر اٹھا کے ایک ایک گھر میں جاتا کہ کہیں سے روٹی، کہیں سے دال، کہیں سے روٹی، کہیں سے سالن، کہیں سے دودھ ملتا، وہ روٹی اور دال آ کر اپنے بچوں کو کھلاتا تھا۔ یہ اس کی مسکن۔ اور ذمہ دار، بڑے بڑے ذمہ دار شراب پہ پیسہ لوٹائیں، سیاست پہ پیسہ لوٹائیں، کتوں پہ پیسے لوٹائیں، ریچھ کتے کی لڑائی پہ پیسے لوٹائیں، اور امام مسجد کے لیے 50 روپے بھیک مانگی جاتی تھی۔ لیکن اللہ کا فضل ہے ہمارے پنجاب میں یہ کلچر ختم ہو گیا ہے۔ یہ مجھے دکھ ہوا ہے، آپ لوگ دیندار ہو، آپ کے ہاں پردہ ہے، آپ کے ہاں غیرت ہے، مہمان نوازی ہے، لیکن یہ بخل کیوں ہے؟ 5000 میں 3000 میں مہینہ کوئی گزار کے دکھاؤ۔ ہے بخیل سے میرے رب کو نفرت ہے، سخاوت میرے رب کو پسند ہے۔ سامری کا نام سنیں؟ بولو، منافق جس نے بچڑے کی پوجا پہ لگا دیا، اللہ نے کہا سب کو قتل کرو، سارے قتل ہو گئے 70,000۔ جب سامری کو قتل کرنے لگے اللہ نے کہا اس کو چھوڑ دو، اس کو قتل نہیں کرنا ہے۔ کہا یا اللہ کیوں؟
یہ تو منافق، اس نے تو شروع کیا کہ یہ سخی ہے، مجھے سخی کا قتل اچھا نہیں لگتا، آپ ہی مر جائے، آپ ہی مر جائے۔ بھائیو، جایا کرو، دیکھا کرو، لوگوں کی ضرورتیں دیکھو۔ علماء فقیر ہیں، مسکین ہیں، اور تمہیں اللہ کا دین بھی سکھا رہے ہیں، مسلح بھی۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا، علماء کہاں ہیں، امام مسجد کہاں ہیں، مؤذن کہاں ہیں؟ مؤذن کی تنخواہ 1500 روپے۔ یا اللہ، یا اللہ، کہاں چلے گئے مال والے؟ کیا کریں گے اس پیسے کو؟ اور قیامت کے دن اللہ کہہ رہا، مؤذن جی آ جاؤ، امام مسجد جی آ جاؤ، علماء جی آ جاؤ، تینوں کو باہر نکال کے اللہ کہے گا ان کو ممبروں پہ بٹھاؤ، میں لوگوں کا حساب لیتا ہوں۔ سب سے اونچی گردن ہوگی مؤذن کی۔ مؤذن کو قبر کا کیڑا نہیں کھا سکتا، قبر کی مٹی، قبر کا کیڑا مؤذن کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، سخی بنو، سخی بنو، سخی بنو۔ میرے اللہ کے ہاں، میرے نبی کے ہاں سخاوت بہت اونچے درجے کا کام ہے۔ میرے بھائیو، بخل کی شاخیں جہنم کی طرف ہیں، سخاوت کی شاخیں جنت کی طرف ہیں۔ امام زین العابدین کے پاس کوئی سائل آتا، کہتے اللہ تیرا شکر ہے میری جنت کی سواری آ گئی۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کوئی خواہش رہ گئی؟ کہنے لگے ہاں، جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں مجھ سے، جتنی میرے اندر سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں مجھ سے، جتنا میرے پاس علم تھا اتنا کسی نے سیکھا نہیں مجھ سے۔ اور پھر اہل علم کی خدمت، دیندار گھرانوں کی خدمت، عزت دار لوگ جو بھوکے بیٹھے ہیں گھر میں بھوکے بیٹھے ہیں، کچھ کھانے کو نہیں ہے لیکن باہر سفید کپڑوں میں ہیں، کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے، ان لوگوں تک مال پہنچانا، زکوٰۃ پہنچانا، زکوٰۃ کے علاوہ ہدیہ ہدایا پہنچانا، اللہ کے واسطے اپنے ماحول کو سخاوت سے خوبصورت بناؤ۔ یہ نہ دیکھو یہ عالم کیسا ہے اور کیسا ہے، علم کی نسبت ہے۔ علماء سے کہتا ہوں لوگوں کو زندگی نبی کی بتاؤ۔ جمعے کے دن لوگ آتے ہیں تو انہیں میرے نبی کا دین بتاؤ، میرے نبی کی معاشرت بتاؤ، میرے نبی کے اخلاق بتاؤ، میرے نبی کے ممبر کو سیاست کے لیے استعمال نہ کرو، سیاست سے روکتا نہیں ہو، کرو، الگ الگ جلسے کرو، الگ اس کے لیے بندے اکٹھے کرو، لیکن 8ویں دن ایک آدمی آیا ہے تمہارے پاس مسجد میں، اس سے اللہ کے واسطے اللہ کا دین بتاؤ، اللہ کے نبی کی زندگی بتاؤ، کہ وہ کچھ لے کر جائے، کچھ لے کر اٹھے۔ مالداروں سے کہتا ہوں اللہ کی قسم، ہمارے پنجاب کا بھی یہ حال ہے کہ اتنی تھوڑی تنخواہ ہے کہ وہ اپنی بچی کی شادی نہیں کر سکتا، ساری زندگی گھر نہیں بنا سکتا، اپنی بیماری کا علاج نہیں کر سکتا، لیکن اتنی تھوڑی نہیں جتنی میں یہاں سن کے دکھی ہوا ہوں اور میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے کہ یوں لاؤڈ سپیکروں سے امام مسجد کے لیے اعلان ہو کہ چندہ اکٹھا کرو اور تنخواہ جمع کرو۔ اللہ کو سخی نافرمان بھی اچھا لگتا ہے اور بخیل عبادت گزار سے بھی اللہ کو نفرت ہے۔ تو بھائیو، اس چیز کو رواج دو۔ میرے نبی نے فرمایا ہر روز اللہ کے نام پہ صدقہ کرو۔ ایک صحابی نے کہا جی پیسے نہ ہو تو کہا جاؤ مزدوری کرو، مزدوری کر کے کچھ گھر دو اور کچھ صدقہ کرو۔ اتنا مال کا خرچ کرنا، 82 دفعہ قرآن میں مال خرچ کرنے کا حکم آیا ہے۔ تو بھائیو، میرے اللہ کو خرچ کرنا بڑا پسند ہے۔ معاشرے، یہ مولانا سہیل صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ ہر شعبے کے دین کو جمع کر دیا ہے، وہ کام کیا ہے جو مجھے نہیں یاد کسی نے کیا ہو۔ ہر شعبے کا دین، سبحان اللہ، ہر لائن کا دین، ڈاکٹر کا دین کیا ہے، تاجر کا دین کیا ہے، اور ملازم کا دین کیا ہے، مزدور کا دین کیا ہے، بازار کا دین کیا ہے۔ میں حیران ہوں ان کی اس محنت پر، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیا کر دیا، ہر لائن کا
میرے نبی کی طرف سے رہنمائی موجود ہے، آپ لینے والے بنو، مواد موجود۔ یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو میرے نبی لے کر آئے۔ اور پھر آخری بات کرتا ہوں، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ میرے نبی کی شان۔ بدلہ لینا انسان کو ظالم بنا دیتا ہے، اور معاف کرنا، مظلوم بننا حسین کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے، بدلہ لینا یزید کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے، کیونکہ بدلے لینے والے وہ نہیں ہیں جو انصاف پہ ہوں، پھر وہ یزید بن جاتے ہیں۔ مظلوم بن جاؤ، کل حسین کے ساتھ کھڑے ہوگے، ظالم بن کے موت آئی تو یزید کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، شمر کے ساتھ، ابن زیاد کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور مظلوم بن کے چلے گئے تو حسین تمہارا استقبال کریں، حسین کا قافلہ تمہارا استقبال کرے گا۔ محرم کا مہینہ جا رہا ہے، ظالم کا ساتھ نہ دینے پر پورا خاندان ذبح کرا دیا۔ اہل البیت، آل الرسول، دنیا کا سب سے عظیم خاندان، سب سے بڑا خاندان، سب سے بابرکت خاندان، سب سے پاکیزہ خاندان ذبح کر دیا کہ ظالم کا ساتھ نہیں دینا، کاٹ، گردنیں کاٹ۔ آسان ہے بچوں کی گردنیں کٹتے ہوئے دیکھنا، نیزوں پہ سر چڑھ جائے ہوں، کہ نہیں ہم نے ظالم بن کے نہیں مرنا، مظلوم بن کے مرنا ہے۔ مظلوم بن کے مرے، اللہ نے عزت کے تاج پہنا ہے، وہ ظالم بن کے مرے قیامت تک کے لیے گالی بن گئے۔ معاف کرو، درگزر کرو۔ میرے نبی سوئے ہوئے تھے، ایک بدو نے تلوار آپ کو اٹھا کے پسلی میں ماری، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، نے تلوار سیدھی کی، بولا کون بچائے گا؟ آپ نے مسکرا کر کہا اللہ بچائے گا۔ تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، آپ نے اٹھا کر کہا تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا۔ کہ جاؤ معاف کیا، کہ جاؤ معاف کیا۔ قتل کے لیے آنے والے کو معاف کر دیا۔ 21 برس مکے والوں نے قتل کرنے کی آخری حد کر دی کہ مار کے چھوڑنا ہے، مار کے چھوڑنا ہے۔ اور جب آپ مکے میں داخل ہوئے، آپ نے کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ ہم اس نبی کی امت ہیں 21 برس قتل کرنے والے منصوبے معاف فرماتے۔ بیٹی کا قاتل حوار سامنے آیا، آپ نے معاف کر دیا، کلمہ پڑھایا۔ چچا کا قاتل حضرت حمزہ کی لاش پر جب آپ پہنچے، ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے، سینہ کٹا ہوا، اندر سے کلیجہ نکال کے کاٹا ہوا اور ایسے چبا کے پھینکا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا جسم۔ میرے نبی اتنا روئے کہ آپ کے رونے کی آواز دور تک، اور آپ نے 70 دفعہ حمزہ کی نماز جنازہ پڑھائی، 70 دفعہ۔ دنیا میں آج تک ایسا جنازہ کسی کا نہیں پڑھا گیا۔ اور وحشی جس نے قتل کیا تھا، اس کے قتل کا حکم دیا۔ کسی نے وحشی کو کہا جو جا کے معافی مانگے اسے معاف کر دیتے، تو وحشی نے منہ چھپایا اور چھپتے چھپاتے مسجد نبوی میں آ کر اور آ کر یوں چہرے سے کپڑا ہار کر کہنے لگا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے امن دے دیں، میں نے کچھ بات کرنی۔ ہائے 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 ہائے، صحابہ اٹھے، یا رسول اللہ، وحشی، ٹک 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 تلواریں نکلی کہ پہلے میری تلوار چلے۔ آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے کہا تو وحشی ہے؟ کہا جی۔ بیٹھو بیٹھو۔ کیا بولو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کہا میرا جی تو چاہتا تھا کہ تو مجھ سے امن طلب نہ کرتا اور تو مجھ سے معافی نہ مانگتا اور میں تجھے قتل کرتا، لیکن تو نے معافی مانگی، چل معاف، بول کیا کہتا ہے؟ چچا کا قاتل ہو اور اس کے سوال سنو، کہتا ہے محمد تیرا رب کہتا ہے جو زنا کرے، شرک کرے، قتل کرے جہنم میں جائے گا۔ میں نے تینوں کام کیے، میری بچت ہے۔ آپ نے کہا اللہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ایمان، عمل، توبہ، معاف۔ وہ کہنے نہیں نہیں، ایمان، عمل، توبہ مشکل کام ہے، کوئی آسان بتاؤ۔ تو ہم کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، باقی ہر چیز جو چاہے معاف کرے۔ کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، مجھے معاف نہ کیا تو پھر کیا فائدہ، کوئی اور بتاؤ۔ کہاں اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میں سارے معاف کروں۔ کہنے لگا ہاں یہ ٹھیک ہے، اور پھر کلمہ پڑھا۔ آپ نے کہا اچھا ایک بات تو بتا، تو نے میرے چچا کو قتل کیسے کیا تھا؟ میرا چچا تو شیروں میں شیر تھا، تیرے ہاتھوں کیسے قتل ہو؟ میں نے سارا جب قصہ سنایا تو آپ کے روتے روتے داڑھی تر ہو گئی۔ آپ نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، میرے سامنے نہ بیٹھا کر، اس کو بھی آپ نے معاف کیا۔
میرے بھائیوں، معاف کرنے کی فضا بناؤ، درگزر کرنے کی فضا بناؤ، بدلہ لینے کی فضا نہ بناؤ، معاف کرنے کی فضا بناؤ اور سخاوت کی فضا بناؤ۔ مدارس کی خدمت کرو، مساجد کی خدمت کرو، علماء کی خدمت کرو، اہل علم کی خدمت کرو، اہل ذکر کی خدمت کرو، غریبوں کے گھروں میں جا جا کر ان کی خدمت کرو، ان کے ضروریات کا خیال کرو۔ اللہ قیامت کے دن تمہیں پوچھے گا، آ جاؤ میرے غریبوں کا ہمدرد، آ جاؤ۔ یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ میں 2 گھنٹے کھڑا رہا ہوں، اب آپ کے کھڑا ہونے کی باری ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات کہتا ہوں۔ یہ بہت بڑا مجمع ہے اور احباب جمع ہے، میر حال دل کہلے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ میرے بھائیوں، انسان خطا سے نکل نہیں سکتا اور اللہ معاف کرنے کی عادت پہ خوش بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا مجمع ہے اور ہم سارے گناہ گار ہیں۔ اگر ہم سب مل کر توبہ کر لیں تو اللہ بہت خوش ہو جائے گا۔ انشاءاللہ جب ہم توبہ کریں گے نا، ہمارے سارے گناہ صاف ہو جائیں گے۔ ہاں، حقوق باقی رہ جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مثلا میں نے کسی کا حق مارا ہے تو گناہ معاف ہو جائے گا، حق دینا میرے ذمہ ہے۔ میں نے نمازیں چھوڑ دیں، گناہ معاف ہو جائے گا، نماز میرے ذمہ ہے، وہ پھر علماء سے پوچھ لینا۔ لیکن توبہ کا تو آسان کام ہے، اب ایک لفظ بولو گے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ آپ کو سے کہے گا جو میں نے معاف کر دیا۔ تو میں سارے، مجھے ماشاءاللہ چاروں طرف کالے بال نظر آ رہے ہیں، بہت تھوڑے سفید بال نظر آ رہے ہیں۔ میں سب کے سامنے آخری محنت گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں میری یہ جھولی پھیلا کے گزارش ہے کہ یہاں سے ہم توبہ کر کے اٹھیں۔ نیت کرتے ہو؟ توبہ کی نیت کرتے ہو؟ جس سے لڑے ہوئے ہو یہیں اسے معاف کر دو، یہیں معاف کر دو، چاہے وہ مال کی لڑائی ہے، جان کی لڑائی ہے، عزت کی لڑائی ہے، سیاست کی لڑائی ہے، یا ویسے ہی کوئی لڑائی ہے، یہیں بیٹھے بیٹھے معاف کر دو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی رحمت آپ کو ایسے اپنے سائے میں لے لے اور اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی اگر آپ معاف کرنے والے بن جاؤ۔ جو ہی آدمی معاف کرتا ہے ایسے بارش کی طرح اللہ کی رحمت اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو میں آپ سب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، ایک بنی اسرائیل میں نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل۔ روزانہ نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی، ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار کچھ 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے، 60 دینار دے کے ایک لڑکی کو ایک رات کے لیے لایا۔ جب دروازہ بند کر کے اندر آیا تو دیکھا وہ رو رہی تھی، تو کفل نے کہا میں نے زبردستی تو نہیں کی، سودا کر کے لایا۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کفل میں بازاری عورت نہیں ہوں، عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں ایسے عزت بیچنے والی بن جاتی۔ تم لوگ زمین خریدنے کے لیے کروڑوں لگاؤ گے، سیاست کے لیے کروڑوں لگاؤ گے، غریب آ جائے تو 10 روپے دے کے کہو کہ جاؤ۔ کوئی چندہ مانگنے والا آ جائے 50 روپے دے کے حاتم تائی کی قبر پہ بھی لات مارتا ہے۔ میں نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، مجھے غربت نہیں یہاں پہنچا ہے۔ تو کفل رونے لگا، کہنے لگا بہن جس عزت سے آئی ہو نا اسی عزت سے چلی جا، میں انسان نہیں جانور ہوں، میرے لیے دعا کر، میں تیرے آنسوں کا طفیل توبہ کرتا ہوں۔ وہ لڑکی اٹھ کے گھر گئی، کفل پیچھے مر گیا۔ جب صبح ہوئی تو یہ ایسا برا انسان تھا، کوئی اس کو کندھا دینے نہ آتا، کوئی اس کو اٹھا کے قبر میں نہ لے جاتا، وہیں گل سڑ جاتا۔ اس پہ قربان جاؤں جو مجھے آپ کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس نے ایک رات کی آدھے گھنٹے یا گھنٹہ یا 2 گھنٹے موت سے پہلے کی توبہ پر کیا کیا؟ ساری زندگی زنا شراب، اور چند گھنٹے یا 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ کی توبہ پر کیا کیا؟ جب صبح لوگ اٹھے تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پہ لکھا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب تھا؟ کہ ہم نے معاف کر دیا، آؤ اس کو غسل بھی دو، کفن بھی دو، اس کو کندھا بھی دو، اس کو عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچاؤ، یہ میرا اللہ ہے۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، ہم تو اپنے محمد مصطفیٰ
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, मैं आप सबसे कहता हूँ, एक हम तौबा करें, एक हम माफ करें। करते हो नियत सारे मेरे साथ? तो कहो या अल्लाह मेरी